الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ وعن مقداد بن معدی کرب الکندی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوسک الرجل متکئا علی ارائکته یحدث بحدیث من حدیث فیقول بیننا وبینکم کتاب اللہ عز وجل فما وجدنا فیہ من حلال استحللناہ وما وجدنا فیہ من حرام حرمناہ الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما حرم اللہ۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی و دیگر سامعین، میری گفتگو اخوان المسلمون کے نظریے کے تعلق سے چل رہی تھی بات کہ ان کے رہنماؤں کے آئیڈیل اور نمونہ اور اسوا کس طرح کے لوگ پائے جاتے تھے۔ جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ اور رشید رضا وغیرہ، جنہوں نے دین کے نام پر کس طرح سے عقل پرستی کو، عقلانیت کو مسلمانوں کے اندر دور حاضر میں پھیلایا، انگریزوں سے، یورپ سے مرعوب ہو کر کے موجودہ دور کی سائنس اور ٹیکنالوجی سے گھبرا کر، مبہوت ہو کر اس کے سامنے کس طرح سے ان لوگوں نے شریعت کے اندر، شرعی عقائد کے اندر، دینی مسلمات کے اندر کس طرح سے تعویلات کی، حدیثوں کا انکار کیا، شریعت کی بہت سارے مسلمہ اصولوں کو ٹھکرایا۔ ایسے ہی لوگوں کو ان لوگوں نے اپنا اسوہ اور نمونہ بنایا۔ ایک جو سب سے بڑا فتنہ ان کی وجہ سے عالم اسلام کے اندر پھیلا، وہ فتنہ انکار حدیث ہے۔ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ کس طرح سے جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ وغیرہ نے اس کی بنیاد رکھی، مصر کے اندر، عرب ملکوں کے اندر، اور وہ فتنہ کس طرح سے ادھر بر صغیر اور پوری دنیا کے اندر پھیلا، کس طرح سے ان کے ذریعے سے اگر بر صغیر میں دیکھیں، سر سید خان نظر آتے ہیں ہمیں، حمید الدین فراہی، چراغ علی، پرویز، سید مودودی، اور موجودہ دور کے جاوید غامدی، راشد ساز، اور اس طرح سے لوگ نظر آتے ہیں تو کسی حدیث کو ڈائریکٹ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے، کسی کی حجیت کا انکار کرتے ہیں کچھ بہانہ بنا کر کے اس کے احاد ہونے کا، عقل کے خلاف ہونے کا۔ اور کوئی تو ایسا گزرا جس نے صرف قرآن کے نام پر پوری سنت کا انکار کر دیا۔ تو اس فتنے کا جاننا ہمیں ضروری ہے، جس کے بانی جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبدہ وغیرہ ہیں، جنہوں نے عقل پرستی کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ گرچہ اس کا سلسلہ مختلف انداز میں پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن مکمل طور سے انکار عقل کے نام پر، عقل پرستی کے نام پر، یہ موجودہ دور کا دین ہے۔ معجزات کا انکار، فرشتوں کا انکار، نزول عیسیٰ کا انکار، خروج مہدی کا انکار، دجال کا انکار، مختلف چیزوں کا انکار، بہت سارے معجزات کا انکار، یہ سب موجودہ دور میں ہوا انہی لوگوں کی عقل پرستی کی وجہ سے، عقلانیت کی وجہ سے، اعتزالیت کی وجہ سے۔ چنانچہ اعدائے اسلام، گمراہ بدعتی فرقوں، رفض و تقلید کے شیدائیوں کی طرف سے یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا فتنہ ہے۔
اس کا مختصر تعارف ضروری ہے۔ آج کے اس فتنے کے دور میں اس کا جو پہلا اور ابتدائی دور ہے، یہ ابتدائی اسلامی صدیوں کے اندر اسلام کے نام پر کس طرح سے انکار حدیث ہوا ہے۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کہ اس کے بعد ہی سے اس فتنے کا آغاز کیسے ہو چکا تھا۔ ایک طرف روافض تھے جنہوں نے بغض صحابہ اور حب اہل بیت کی آڑ میں بہت ساری حدیثوں کا انکار کیا، تو دوسری طرف خوارج تھے جنہوں نے واقع تحکیم اور خلافت کے مسئلے کو لے کر خروج و بغاوت کیا اور بہت ساری حدیثوں کے منکر ہوئے۔ اس کے بعد مجوسی فارسیوں اور یہود و نصارہ کی سازش سے عجمی تہذیب و ثقافت اور علوم و فنون کے عربی زبان میں ترجمے کے بعد، یا آپ سمجھ لیں دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اندر، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، معطلہ اور متکلمین کے فرقوں نے یہ جو پیدا ہوئے اسلام کے اندر، اسلام کے نام پر انہوں نے عقائد، تقدیر، اسماء، صفات، غیبیات اور آخرت سے متعلق بہت ساری حدیث کا انکار کر دیا۔ ان ساری تفاصیل کو امام شافعی کی کتاب جماع العلم اور امام اہل سنت ابن قتیبہ دینوری کی کتاب تعویل و مختلف الحدیث کے اندر پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چل کر مقلدین بھی اسی روش کو اپنائے۔ چنانچہ کسی نے کہا، انہوں نے کم بنیاد نہیں رکھی ہے انکار حدیث کی۔ کوئی کہتا ہے جو حدیث، کوئی بھی حدیث قرآن کے خلاف ہوگی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی نے کہہ دیا جو حدیث خبر واحد ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ کسی نے کہا جو حدیث امام کے قول کے خلاف ہوگی وہ رد کر دی جائے گی۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ، انس بن مالک، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ چونکہ غیر فقیہ ہیں، نعوذ باللہ، لہذا ان کی روایت کردہ حدیث مسترد ہوں گی۔ اگر یہ خلاف ہوں گی ہماری فقہ کے، ہماری جماعت کا جو فیصلہ ہو چکا، اگر اس کے خلاف ہوں گی تو ان کو رد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ غیر فقیہ تھے، اور ہمارے جو امام تھے بڑے فقیہ تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسے صحابی ہیں جن کی بیان کردہ اکثر احادیث فقہ حنفی کے مسائل کے خلاف، اس لیے ان احادیث سے جان چھوڑانے کی یہی واحد صورت رہ گئی تھی کہ ان کو ہی غیر فقیہ کہہ دیا جائے۔ اس طرح حدیث کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ جن لوگوں نے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کا نور بصیرت سے مطالعہ کیا، ان پر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جب امام بخاری نے یہ کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو یہ دونوں سوال ان کے ذہن میں موجود تھے۔ اسی لیے اپنی کتاب کو انہوں نے وحی کی حقانیت سے شروع کیا، جس میں نیت والی حدیث کو جو کہ خبر واحد ہے ذکر کر کے ثابت کر دیا کہ حدیث وحی بھی ہے اور اسے ہر حال میں قبول کیا جائے گا، چاہے وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ دیگر فقہاء محدثین کے برعکس امام بخاری نے سب سے پہلے اس بات کا تعین کیا کہ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور کیا اس کے انکار سے دین کا انکار لازم آتا ہے، یا کہ محض یہ تاریخ ہے۔ اگر یہ محض تاریخ ہے تو پھر اس کے لیے کریا شہر شہر پھرنے اور جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ دین نہیں ہے تو ایسی خدمت سر انجام دینے کا کیا فائدہ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں؟ تو یہ سمجھ لیں کہ ابتدائی دور ہے، کس طرح سے روافض نے، خوارج نے، اور جو ترجمہ کرنے کے بعد اجنبی علوم و فلسفہ کی ترجمہ کرنے کے بعد جو عقائد کے اندر بھٹکے ہوئے بہت سارے مسالک اور بہت ساری جماعتیں پیدا ہوئیں، معطلہ، جہمیہ، معتزلہ،
قدریہ، جہمیہ، ان لوگوں نے کیسے کیسے حدیثوں کا انکار کیا. یہ ابتدائی چیز. اور پھر اس کے بعد جو تقلید کی ایک رو بہی، ایک رو چلی، تو ان لوگوں نے اپنے مسلک اور فقہ کو بچانے کے لیے کس طرح سے صحابہ کرام ہی پر تہمت رکھنا شروع کر دیا اور مختلف بہانے سے حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیا. تو یہ ابتدائی دور ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فردن فردن انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا ہے، تعویل کر کے انکار کیا ہے، مکمل طور سے انہوں نے انکار نہیں کیا. تو یہ تاریخی اعتبار سے میں نے دور بتانے کی کوشش کی ہے. اس میں جو دوسرا دور ہے وہ استعماری دور ہے. استعماری دور میں، کولونیل دور میں جو انگریزوں کا دور آیا، مستشرقین اور مستغربین کا کلی طور پر حجیت حدیث کا انکار. اس دور میں، استعماری دور میں، یعنی غلامی کا دور آپ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے، انگریزوں کے قبضے کا دور جو ہے، اس میں کس طرح سے مستشرقین اور مستغربین نے، مستشرقین تو کہتے ہیں جو یورپ کے عیسائی علماء جنہوں نے آ کر کے عالم اسلام کے اندر اسلامی تہذیب و تعلیم اور علوم کو سیکھا، قرآن و حدیث کو انہوں نے سیکھا. کیوں؟ تاکہ وہ قرآن حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس کے اندر کیڑے نکال سکیں، اس کے اندر کمی نکال سکیں. ان لوگوں نے قرآن و حدیث کو سیکھا، اسلامی تہذیب، اسلامی تاریخ کو پڑھا، تاکہ کمزور پوائنٹ جو ہے اس کا پتہ لگایا جائے اور پھر اس کے بعد اعتراض کیا جائے. اور مستغربین کہتے ہیں کہ جو عالم اسلام کے جو مسلمان تھے بظاہر، ان لوگوں نے جا کر کے ان لوگوں کے پاس ان کو اپنا استاد مان کر کے، مستشرقین کو ان کے پاس جا کر کے علوم حاصل کیا اور ان لوگوں نے جیسا بتایا اسی کو صحیح مانا. انہوں نے جا کر کے یورپ کی یونیورسٹیوں میں، کوئی فرانس میں، کوئی جرمنی میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی امریکہ میں، کوئی اسپین کے اندر مستشرقین جو ہیڈ بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر ان لوگوں نے اسلامی علوم کے جو فیکلٹی کھول رکھے تھے، وہاں پر پڑھائیاں ہوتی تھی اور آج بھی ہو رہی ہیں پڑھائیاں. تو ان مستشرقین یعنی عیسائی جو علماء تھے اور ان کو درک حاصل تھا اسلامی علوم کے تعلق سے، اسلامی ہسٹری کے تعلق سے، اور انہوں نے جو غلط طریقے سے پروپیگنڈا پھیلا رکھا تھا، اس طریقے سے انہوں نے سیکھ کر کے عالم اسلام میں واپس ہی لوگ آئے اور پھر یہاں بھی بڑے بڑے پوسٹ انہوں نے حاصل کیے. چنانچہ عالم اسلام میں جو یونیورسٹیاں پائی جاتی ہیں، ان کے اندر جو اسلامک اسٹڈیز کے فیکلٹیز ہیں، اسلامک ہسٹری کی جو فیکلٹی ہے، دینیات کی جو فیکلٹیز ہیں، یہاں پر ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا. یعنی مستشرقین کے جو شاگرد تھے، ان کے جو چیلے تھے، جن کو آپ مستغربین کہہ سکتے ہیں یا متقربین جن کو کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں کا قبضہ ہو گیا. ان لوگوں نے یہاں آ کر کے وہی چیز پھیلانا شروع کر دی جو ان لوگوں نے ان کو علم دیا، جو کچھ انہوں نے وہاں جا کر کے حاصل کیا، ان کے غلام بن کر کے یہاں پر آئے اور اسلام کے تعلق سے، دین اسلام کے تعلق سے، تاریخ کے تعلق سے، حدیث اور قرآن کے تعلق سے وہی ساری چیزیں پھیلانا شروع کر دیں، وہی سارے اعتراضات. یہ دور مسلمانوں کی سیاسی زوال سے شروع ہوتا ہے، جس کے اندر اہل یورپ نے مسیحی علماء کو عالمی اسلام میں بھیجا تھا. کس لیے؟ تاکہ وہ اسلامی تہذیب و ثقافت اور دینی علوم و فنون کو اچھی طرح سیکھ کر ان کے اندر نقص نکال اور مسلسل تنقید و تفنید کا نشانہ بنا کر اسلامی تاریخ و تمدن کو مسخ کر دیں. چنانچہ ایسے علماء کو مستشرقین کہا گیا، اور عالم اسلام کے اندر پائے جانے والے ان کے شاگردوں کو مستغربین یا متقربین کہا گیا، جنہوں نے ایک طرف قرآن و حدیث، قرآن کریم کے کلام باری پر صبح کا اظہار کیا یہاں آ کر کے، تو دوسری طرف تاریخ اسلام پر بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تیسری طرف حجت حدیث پر بھی انہوں نے ہاتھ صاف کیا. ان مستشرقین میں ہنگری کا یہودی عالم گولڈ زہر، جرمنی کا یہودی عالم یوسف شاخ، برطانوی عالم ایڈورڈ ولیم لین، ہالینڈ کا مشہور عالم
ایرن جان فنسیک، فرانسیسی عالم الفریڈ اون کریمر اور جرمنی کا مشہور عالم تھیوڈر نولدکا۔ فرانسیسی عالم الفریڈ اوکٹابیل اور اسی طرح سے اسپینسنگ اور ڈوزی وغیرہ، یہ سارے مشہور علماء ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ، اسلامی تہذیب اور اسلام کے عقائد وغیرہ کو سیکھ کر کے اس کے اندر کیڑے نکالنے کا کام شروع کیا۔ مستشرقین کے فتنہ انکار حدیث کے محرک ہونے کی دلیل کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں پروفیسر عبدالغنی منکرین حدیث کے اعتراضات، منکرین حدیث کے اعتراضات کے عنوان کے تحت یہ لکھتے ہیں پروفیسر عبدالغنی، ان لوگوں کے اکثر اعتراضات مستشرقین یورپ ہی کے اسلام پر اعتراضات سے براہ راست ماخوذ ہیں۔ یعنی یہ جو مستغربین اور جو عالم اسلام کے اندر بڑے بڑے جو بقراتی بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، وہاں سے جو تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں یورپ کی یونیورسٹیوں سے، ان لوگوں کے اعتراضات کیا ہیں؟ بالکل وہی ہیں جو مستشرقین نے کیے ہیں۔ مثلا حدیث کے متعلق اگر گولڈزیہر، اسپینسر اور ڈوزی کے لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے تو آپ فوراً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ منکرین حدیث کی طرف سے کیے جانے والے بڑے بڑے اعتراضات بنوعاً وہی ہیں جو ان مستشرقین نے کیے ہیں۔ 250 برس بعد احادیث کے قلم بند ہونے کی باتیں اور اس طرح حدیث کے ذخیرے کو ساقط الاعتبار ثابت کرنے کی اسکیمیں، رجال حدیث کی ثقافت پر اعتراضات، عقلی حدیث سے، عقلی حیثیت سے احادیث پر شکوک و شبہات کا اعتراض، یہ سب کچھ مستشرقین یورپ کی اتارن ہیں جن کو منکرین حدیث پہن پہن کر اتراتے ہیں۔ یعنی اس دور کے یہ دوسرا دور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستشرقین نے عالم اسلام کے اندر کس طرح سے اسلام کو سیکھا، اس کی تہذیب کو، تمدن کو، اس کی تاریخ کو، اس کے عقیدے کو، اس کی شریعت کو، اور انہوں نے، آپ کو تعجب ہوگا، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ پورا قرآن کا انہوں نے المعجم بنا لیا، یعنی قاموس بنا لیا، ڈکشنری بنا لی، اس کو معجم الفارغ لالفاظ القرآن الکریم کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ لوگ تو حفاظ ہوتے نہیں تھے، ان کو حفظ کرنے کا کیا فائدہ، ثواب سے تو کچھ لینا نہیں ہے۔ تو ہم قرآن کی آیتوں تک کیسے آسانی سے پہنچ سکیں، انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ ڈکشنری بنائی، ایک ایک لفظ کی ڈکشنری بنائی کہ اگر ہمیں کوئی لفظ دیکھنا ہو الف سے یا تک، سارے کلمات جتنے قرآن کے اندر لاکھوں کلمات پائے جاتے ہیں، ان کی انہوں نے پوری فہرست بنا لی کہ ہم کیسے جو ہے کسی آیت کو فوری طور پر پا سکتے ہیں۔ آج وہ کتاب جو کہ پہلے فرانسیسی زبان میں تھی، ان لوگوں نے جو تیار کی تھی، اس کا ترجمہ عربی زبان میں بھی کر دیا گیا ہے، فؤاد عبدالباقی وغیرہ نے کر دی ہے۔ جو مستشرقوں نے بنایا تھا، آج اس سے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ کر تعجب کریں گے کہ مسلمانوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، قرآن کے ترجمے، تفسیر، علوم قرآن اور اصول تفسیر، بہت ساری کتابیں قرآن پر آئیں، مگر اس طرح کا کام انہوں نے نہیں سوچا، نہ کیا۔ یہ مستشرقین نے کیا کہ کیسے ہم جلدی سے، اگر حافظ نہیں ہے ہم قرآن کے، اگر حافظ ہے کوئی تو اس کو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں جگہ ہے، لیکن جو حافظ نہیں ہے وہ کیسے سمجھ پائے گا کہ یہ آیت کہاں پر ہے قرآن کے اندر؟ یا یہ کہ آدمی کو فلاں موضوع پہ آیت چاہیے ہمیں، تو اس کو کیسے فوراً مل جائے گا؟ وہ حافظ نہیں ہے، کیسے اس کو فوراً مل جائے گا؟ تو اس چیز کے لیے یعنی دو مقصد ان کے سامنے تھے، ہمیں اس موضوع پہ کچھ لکھنا ہے، اس کے تعلق سے ہمیں آیت نکالنا ہے قرآن سے، تو یہ ٹیکنیک بھی سامنے ان کے تھی، اور یہ کہ کوئی آیت ہے اس کا ہمیں پتہ لگانا ہے کہ یہ کس جگہ ہے، تو کلمات کو انہوں نے الگ الگ کر دیا پورا،
اور الف سے یا تک پورے کلمات کی انہوں نے سیٹنگ کر دی. وہ آیت چاہے بار بار آئے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کلمات چاہے وہ موضوعات سے متعلق ہوں، عناوین اور موضوعات، یا پھر حروف تہجی کے اعتبار سے انہوں نے پورا جو ہے سیٹنگ کر دیا. المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، قرآن کریم کے الفاظ کا انہوں نے فہرست بنا دیا، الفاظ کی فہرست بنا کے رکھ دی پتہ لگانے کے لیے فوری طور پر. یہ کام ان لوگوں نے کیا. اس کا عربی میں جب ترجمہ کیا گیا تو اس سے مسلمانوں نے بہت بڑا کارنامہ سمجھا، اور حقیقت میں تھا بھی. بتائے کیا انہوں نے اسلام کی خیر خواہی کے لیے، قرآن کی خیر خواہی میں اتنا بڑا کام کیا؟ ہرگز نہیں. قرآن کے ساتھ خیر خواہی نہیں مقصد تھا ان کا، بلکہ اپنی آسانی کے انہوں نے یہ کام کیا. اور صرف قرآن ہی نہیں، آپ کو تعجب ہوگا یہ کام انہوں نے حدیث کے ساتھ بھی کیا. قرآن تو بہرحال ایک کتاب ہے، 600 صفحے میں تقریباً، متوسط میڈیم سائز کا اگر قرآن ہے عام طور سے 600 صفحے یا آس پاس اس کے ہوتا ہے، میڈیم سائز کا. 600 صفحے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. حدیث کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں بہت بڑا ذخیرہ. یہ تو ایک جلد میں تھا جو کام انہوں نے کیا، یہ کام ان کا صرف ایک جلد میں تھا. لیکن حدیث جو کہ 8 جلدوں میں ضخیم، یہ بہت بڑا کام تھا. حدیث کو بھی انہوں نے الفاظ پر مرتب کیا ہے. انہوں نے اندازہ لگایا کہ جو مشہور حدیثیں ہیں احکام سے متعلق، عقیدے سے متعلق، اخلاقیات اور آداب سے متعلق، مسائل سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ عام طور سے کن کن کتابوں میں آ جاتی ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں کون سی کتابیں زیادہ مشہور ہیں. جیسے کتب ستہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، اور سنن ابن ماجہ جس کو سنن اربع کہتے ہیں، اور صحیحین اور سنن اربع یہ کتب ستہ سے مشہور ہیں. 6 کتابیں جو مشہور ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں مشہور ہیں مسلمانوں کے اندر، اکثر حدیثیں اس کے اندر ہیں. اس کے علاوہ جو اور مشہور ہیں اور کچھ بڑی بڑی کتابیں ہیں، جیسے سنن دارمی ہے، اور اسی طرح سے مسند امام احمد بن حنبل ہے. سب سے زیادہ کتابیں اس کے اندر ہیں. اسی طرح سے مسند شافعی ہے. یہ 3 الگ سے، کتب ستہ اور 3 ملا دیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 9. یہ 9 کتابوں کو انہوں نے سامنے رکھا اور اس کا انہوں نے مجموعہ تیار کیا. بتائیے 9 کتابیں اگر آپ اکٹھا کر دیں تو کتنی حدیثیں ہو جائیں گی؟ 1 لاکھ سے زیادہ حدیثیں ہیں ان کتابوں کے اندر. اب اس میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن یہ کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں صحیح حدیثوں کی تعداد آپ کو زیادہ مل جائے گی. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اس کے اندر تو ساری حدیثیں صحیح ہیں. اس کے بعد جو سنن اربع ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، ان کے اندر بھی اکثریت صحیح حدیثیں ہیں. گرچہ ضعیف حدیثیں بھی ہیں لیکن اکثریت صحیح حدیثیں ہیں. اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی صحیح حدیثوں ہی کی تعداد زیادہ ہے، اس میں بھی ضعیف حدیثیں کم ہیں. پھر مسند شافعی ہے، مسند دارمی، سنن دارمی ہے. تو صحیح حدیثیں ان میں زیادہ ہیں، اور ان کتابوں کے اندر عام طور سے وہ ساری حدیثیں آ جاتی ہیں جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے، روزمرہ سے پڑھتا ہے. عقائد ہو، احکام و مسائل ہو، عبادات ہو، آداب و اخلاق ہو، ساری چیزیں ان میں آ جاتی ہیں. تو انہوں نے ان 9 کتابوں کو لے کر کے ایک مجموعہ تیار کر دیا اور اس کا نام رکھ دیا اسی طرح سے جیسے قرآن کا نام رکھا تھا، المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم، اسی طرح سے اس کا بھی نام رکھ دیا
المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی، اور یہ انہوں نے 8 جلدوں میں تیار کیا فرانسیسی زبان کے اندر۔ اس کو بھی بعد میں مسلمانوں نے عربی میں ترجمہ کر لیا، فؤاد عبد الباقی نے اس کا ترجمہ کر دیا عربی میں، اور اس سے بعد میں مسلمانوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا، تخریج وغیرہ کا کام۔ اس طرح بھی مسلمانوں نے کام نہیں کیا تھا اس بڑے پیمانے پہ، رجال پر کام، تخریج پر کام، اطراف الحدیث پر کام ہوا تھا، لیکن جس طرح سے مستشرقوں نے یہ کام کیا تھا کہ آسانی سے آپ جو ہے کسی حدیث کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو حروف تہجی پہ مرتب کرنا، یہ کام کسی نے نہیں کیا تھا اتنے سادہ انداز میں، اتنے آسان انداز میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ آسان اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر جو بہت سارے اپلیکیشن آ چکے ہیں حدیث کے تعلق سے، کہ کوئی ایک لفظ لکھ دے تو اس سے لفظ سے متعلق ہے، اس کلمے سے متعلق اتنی حدیثیں ہوتی سامنے آ جاتی، فوراً آپ پا جاؤ۔ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ اس سے آسان، ورنہ انہوں نے جو کام کیا تھا اس سے پہلے اس طرح کا کام نہیں ہوا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ لائبریریوں میں، بڑی بڑی حدیث کی لائبریریوں میں یہ کتاب ضرور پا جائیں گے، المعجم المفارس لالفاظ الحدیث النبوی۔ مستشرقوں نے جو یہ کام کیا تھا، آپ حدیث کی اگر کوئی بڑی لائبریری ہے تو یہ کتاب وہاں پر ضرور پائیں گے۔ تخریج کے لیے، حدیث کی تخریج کے لیے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پورا اس کے اندر طریقہ بتایا ہوا مقدمے کے اندر کہ بخاری کے اندر ہم نے اگر ہمیں حدیث کو ڈھونڈنا ہے، اگر بخاری کی حدیث ہے تو اس کو ہم کیسے پا سکتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس کو ہم کیسے پا سکتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے تو اس کو ہم کیسے پا سکتے ہیں، ہاں موطا امام مالک بھی ہے، اس کے اندر اگر حدیث ہمیں دیکھنا ہے تو اس کو ہم کیسے پا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے پورا طریقہ شروع میں بتا دیا، اس کے بعد ایک آدمی اگر پڑھے تو آرام سے اس کو سمجھ جائے، اور آسانی سے اگر کوئی حدیث اس کے سامنے ہے، اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ حدیث کا ٹکڑا کہاں ہے، کس کتاب میں ہے، تو جائے وہ قاموس اٹھائے جو انہوں نے معجم بنایا ہے، المعجم المفارس، جو فہرست تیار کی ہے، وہاں پر جائے اور ڈھونڈ کر کے دیکھ لے۔ وہ صرف ایک کتاب نہیں بتائے گا، اس الفاظ سے متعلق اور کہاں کہاں کس کتاب میں ہے وہ سب وہاں پر وہ لوگ بتا دیتے ہیں، اس کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو بخاری کے اندر فلاں کتاب میں اور فلاں باب میں مل جائے گی، سنن نبی داؤد کے اندر کہاں مل جائے گی، یہ حدیث اور کہاں کہاں، جہاں جہاں ہے، جن کتابوں کو لے کر کے انہوں نے بنایا ہے ان ساری جگہوں پہ اگر وہ کتاب ہے، وہ حدیث اگر ہے تو سب کا حوالہ وہاں پر وہ دے دیں گے سائڈ میں۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ حدیثوں تک آسانی سے پہنچنا، یہی ایک مقصد تھا۔ حالانکہ وہ لوگ حدیثوں کو مانتے نہیں تھے، حدیثوں کا انکار کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ کام کیا انہوں نے۔ اسلام دشمنی میں انکار حدیث، اسلام دشمنی کی وجہ سے وہ سارا کام کرتے تھے۔ یعنی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اعدائے اسلام نے کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا جتن کیے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ایک بہت بڑے محقق ڈاکٹر حمید اللہ گزرے ہیں پاکستان میں، انہوں نے تحقیقی کام کیا ہے، بہت تحقیقی کام کیا انہوں نے اسلام کے تعلق سے، خاص طور سے تاریخی اسلام کے تعلق سے، اور وہ زیادہ تر یورپ میں رہے، جرمنی میں انہوں نے رہ کر کے کام کیا، فرانس میں رہنے، کئی زبانیں یورپ کی وہ جانتے تھے۔ جرمنی کے اندر کہتے کہ پہلی عالمی جنگ سے پہلے کا واقعہ ہے، مستشرقین نے، ادھر کے یورپین جو علماء تھے، یہ بھی جو مستشرقین جن کے بارے میں بتا رہے، انہوں نے قرآن کے تعلق سے ایک کانفرنس کیا تھا۔ قرآن سے ان کا کیا تعلق ہے، لیکن کانفرنس انہوں نے ایسا کانفرنس کیا تھا
کہ مسلمانوں نے آج تک قرآن پر اتنی بڑی کانفرنس نہیں کی ہوگی. انہوں نے یہ کانفرنس کیا کہ قرآن کریم کے نسخے پہلی صدی ہجری سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک 1400 سال تک جتنے بھی نسخے جہاں بھی پائے جاتے ہیں، محفوظ ہیں لائبریریوں میں، جہاں بھی مخطوطے کی شکل میں، ان سب کو انہوں نے اکٹھا کیا اور 1400 سال سب کو ذمہ داری دی گئی تاکہ ہر مخطوطے کے بارے میں آدمی مکمل جانکاری رکھے اور اس کے بعد موازنہ پیش کرے، تقابلی جائزہ پیش کرے کہ 1400 سال میں جو مختلف نسخے، مختلف کاپیاں قرآن کریم کی بنائی گئیں، کیا کوئی فرق ہے؟ کیونکہ ان کے یہاں انجیل ہے، بائبل ہے، جو بھی ایڈیشن آتا ہے مختلف رہتا ہے، بدلا ہوا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. کوئی ان کے یہاں ایسا نسخہ ہے ہی نہیں بائبل کا کہ جس پر بھروسہ کیا جائے. دنیا میں ہزاروں سینکڑوں نسخے ہوں گے اور جو جہاں ہے وہ اپنے حساب سے چھاپ رہا. ہر بائبل ایک دوسرے کے مخالف ہوگا. انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، 50 نسخے، سینکڑوں نسخے، جتنا نسخہ اٹھاؤ سب میں اختلاف دکھتا ہے، کوئی کسی سے میل ہی نہیں کھاتا. اگر ایڈیشن چینج ہے تو، اگر ایک ایڈیشن کا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو وہی رہے گا، سیم رہے گا. ایڈیشن اگر چینج ہوتا ہے تو فوراً اس کے اندر اختلاف دکھتا ہے. لیکن قرآن کے اندر کیا ایسا ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ لگانے کے لیے انہوں نے کتنا بڑا کام کیا کہ 1400 سال کے اندر جتنے قرآن لکھے گئے، پہلے تو لکھے جاتے تھے ہاتھ سے، مینواسکرپٹ کی شکل میں موجود تھے، مخطوطے کی شکل میں جتنے موجود تھے، پھر اس کے بعد کاپیاں اس کی بنائی جاتی تھی، وہ بھی ہاتھ سے لکھ کر کے. پرنٹنگ کا دور تو بہت بعد میں آیا ہے، 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، اور وہ بھی یورپ میں سب سے پہلے چھپا ہے، اس لیے کہ چھاپا کھانا وہیں پہ شروع ہوا. انہوں نے یہ کام کیا. تو انہوں نے یہ پتہ لگانے کے لیے ایک کانفرنس کیا برلن کے اندر، جرمنی کی راجدھانی کے اندر، اور ان کو پتہ چلا کہ 1400 سال کے اندر جتنے بھی قرآن چھاپے گئے ہیں یا لکھے گئے ہیں ہاتھ سے، کسی بھی نسخے میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. جو پہلا نسخہ پہلی صدی ہجری کے جو نسخے ہیں، 14ویں صدی ہجری کے جو آج کے نسخے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بیچ میں جتنے ہیں ان کو جانے دو، کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کلمے کا اختلاف نہیں، کسی حرف کا اختلاف نہیں ہے. جو مصحف عثمانی ہے پہلی صدی ہجری کے ابتدا کے دور میں، آج جو قرآن پایا جاتا ہے، رسم الخط بھی اسی طرح سے ہے. جو علامتیں پہلی صدی ہجری کے اندر لگائی گئی تھی، رکھی گئی تھی کسی حرف پر، کسی کلمے پر، وہ علامتیں تک برقرار ہیں آج. حرف کی تو بات چھوڑ دیجئے، کسی کلمے اور لفظ کی تو بات چھوڑ دیجئے کہ لفظ میں یا کلمے میں فرق ہو، اختلاف ہو. علامتیں، جو رموز اور اوقاف جو استعمال کیے جاتے تھے پہلی صدی ہجری کے اندر، وہ رموز، وہ اشارے آج استعمال وہی کیے جاتے ہیں، ان میں نہیں فرق ہے. تو حروف اور کلمات اور لفظ کی بات تو جانے دیجیے، آیتوں کی بات تو جانے دیجیے. اس پر انہوں نے باقاعدہ مقالہ لکھا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے. انہوں نے تعجب کا اظہار کیا ہے کہ اتنا بڑا کام انہوں نے کر دیا اسلام کے لیے جو مسلمان کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. یعنی دشمنوں نے خود ثابت کر دیا، تحقیق کر کے، تجربہ کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام ہے، جس پر وہ شک کیا کرتے تھے اور کہا کرتے ہیں، اور آج بھی وہ کہتے ہیں ہر دھرمی کی بنیاد پر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے.
اور اس کے لیے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور بہت ساری دلائل بھی اس کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے جب یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اس کا مطلب قرآن انہوں نے لکھا ہے۔ وہ امی نہیں مانتے ہیں اللہ کے رسول کو، ان پڑھ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس کے لیے وہ جھوٹی دلیلیں بھی دیتے، ثبوت بھی پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کا تجربہ کرنا چاہا کہ لاؤ تجربہ کرتے ہیں، وہ تجربے میں فیل ہو گئے۔ اگر یہ کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، بری ہو جاتا، جیسے دوسری کتابوں سے بری ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اختلاف ہوتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ اس قرآن کی ذمہ داری میں نے لے رکھی ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔